وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 38، درس کا نمبر 2247. آج کا موضوع، کیا ہم نے اپنی ہدایت کے لیے کسی نائب نبی سے رابطہ کر لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. اور فرعون نے کہا کہ ہامان میرے لیے ایک محل بناؤ تاکہ میں اس پر چڑھ کر رستوں پر پہنچ جاؤں. أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. یعنی آسمانوں کے رستوں پر پھر موسیٰ کے خدا کو دیکھ لوں اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں، اور اسی طرح فرعون کو اس کے اعمال بد اچھے معلوم ہوتے تھے اور وہ رستے سے روک دیا گیا تھا، اور فرعون کی تدبیر تو بیکار تھی. سامعین اکرام، سورہ مومن آیت نمبر 38. وقال الذی آمن یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد. اور اس شخص نے کہا جو ایمان لا چکا تھا، اے میری قوم تم میری پیروی کرو، میں تمہیں سیدھا راستہ بتاتا ہوں، خیر و ہدایت کی راہ پر لگا دوں گا. اہدکم سبیل الرشاد. یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع. اے میری قوم، یہ اس دنیا کی زندگی بس چند روزہ فائدہ اٹھانے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ. اور بے شک آخرت ہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے. من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلہا. جس نے بھی برائی کی تو اسے اسی قدر بدلہ دیا جائے گا، یعنی اسی کے مطابق. ومن عمل صالحا من ذکر او انثی. اور جس نے نیکی کی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اور شرط ایمان کے ساتھ، عمل صالح شرط ایمان، وہو مؤمن، فاولئک یدخلون الجنۃ. یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے. یرزقون فیہا بغیر حساب. ان کو وہاں بے حساب رزق دیا جائے گا. بہت ہی اہم آیات ہیں سامعین اکرام. اور مرد مومن کی بات شروع ہو رہی ہے.
اس سے پہلے تو فرعون کی بات تھی، اور آج جو ہے مرد مومن کی بات ہو رہی ہے، اور پہلا جو جملہ ہے وہ مرد مومن کا ہے، یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، اے میری قوم میرے راستے پر چلو، یعنی میری پیروی کرو، میں تمہیں خیر و ہدایت کا راستہ بتاؤں گا، یعنی نیکی کا راستہ میں تمہیں بتاؤں گا۔ دیکھیں اس میں مضمون بہت ہی اہم مضامین ہیں، میں نے آپ کے چند آیات آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی ہیں، اور دیکھیں جہاں تک آیت نمبر 38 جو کہ میں نے ابھی پڑھی ہے، یا قوم اتبعونی، میری پیروی کرو، جہاں فرعون کا یہ مطالبہ تھا ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، او کما قال، ابھی جو ہم نے پڑھا ہے۔ فرعون نے کہا کہ دیکھو میں جو بات ٹھیک سمجھتا ہوں وہی تمہیں بتا رہا ہوں، اپنی قوم کو بتائے، اور میں تمہیں سیدھا راستہ بتا رہا ہوں۔ تو دیکھیں دونوں کو اپنا اپنا راستہ سیدھا نظر آ رہا ہے۔ فرعون گمراہی پر تھا، اس کو اپنا راستہ صحیح نظر آ رہا تھا، اپنا طریقہ، وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، یہ فرعون کے الفاظ ہیں۔ دوسری جگہ یہ موسیٰ تو تمہارا اعلیٰ جو طریقہ ہے وہ تم سے ہٹانا چاہتا ہے، چھیننا چاہتا ہے۔ تو بہرحال دیکھیں اس وقت انسان، یہ ایک میں مطلب نارمل بات کر رہا ہوں، اس میں زیادہ ذہن پہ زور نہ دیں، بالکل آسان بات ہے، یا تو ہم ہدایت پہ ہیں یا نہیں ہیں، دو صورتوں میں تو ایک صورت ہے نا۔ ہم تو اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھتے ہیں، جیسے کہ فرعون کہتا ہے کہ میں، اور آج جو پڑھا لکھا طبقہ ہے یا جو بھی ہے، وزیر اعظم ہے، صدر مملکت ہے، یہ چاروں جو ہے مطلب میں اشارتاً کہہ رہا ہوں، چار جو ہمارے بڑے ہیں، چیف جسٹس ہے، وزیر اعظم ہے، صدر مملکت ہے اور آرمی چیف ہے، یہ چاروں کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں۔ یہ میرا ٹارگٹ یہ چار ہستیاں نہیں ہیں، یہ دراصل آپ ہیں، ایک عام آدمی، ایک عام آدمی ہو یا خاص آدمی ہو، نیچے فرش پہ ہو یا تخت پہ ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ لوگ تو تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وزیر اعظم، کسی کی بھی داڑھی مونچھ نہیں ہے، یعنی داڑھی نہیں ہے، مونچھ کی وہ نہیں ہے، داڑھی نہیں ہے، کسی کی بھی داڑھی نہیں ہے، اور یہ سب کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں۔ اب آرمی چیف تو اپنے آپ کو کچھ کہتا ہوگا نا، اور وہ کمانڈ کر رہا ہے، ایک لاکھوں فوجی ہیں، اس کو کمانڈ کر رہا ہے، وہ تو اپنے آپ کو غلط نہیں کہے گا۔ اسی طرح جو وزیر اعظم ہے وہ کہتا ہے سب سے ہوشیار میں ہوں، جو صدر مملکت ہے، گزشتہ ابھی تو صدر جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے، عارف علوی صاحب، اور اس نے وزیر اعظم کی ایڈوائس کو رد کر دیا ہے، 2 ایڈوائسز تھی، جو بھی تھا، تو وہ کہتا ہے میں پھر اس کے دلائل میں خلاف اپنے دلائل بھی لکھ دیے۔ یہ آج 6 جون ہے، 1-2 دن کا واقعہ ہے، تو یہ صدارتی نظام تو نہیں ہے، پارلیمانی ہے، لیکن وہ مخالف پارٹی کا ہے، تو اس کو مخالفت کرنا بنتا ہے، وہ جہاں بھی موقع ملے کہ مخالفت کرے گا۔ اس کے علاوہ بھی وہ اپنی پارٹی کو ٹھیک کہتا ہے، ہر معاملہ جو ہے وزیر اعظم کی ہدایت کے خلاف اور اس کی مخالفت میں کر رہا ہے تقریباً۔ جو وزیر اعظم ہے وہ کہتا ہے سب سے ہوشیار میں ہوں اور میں اس کرسی پہ بیٹھنے کا اہل ہوں۔ جو چیف جسٹس ہے آپ دیکھ لیں، یہ دیکھیں یہ 4 لوگ نہیں ہیں، یہ ہم ہیں۔ آپ اپنے آپ کو روشن خیال کہتے ہیں، ہم روشن خیال ہیں، ہم دقیانوسی نہیں ہیں، اور ہم آج دیکھیں ہر خاتون اور ہر مرد کا یہ معاملہ ہے۔ اصل میں تو بات کیا ہے، جو اصل بات ہے وہ میں بتاؤں اللہ کی عطا سے۔ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ دین یعنی دنیا کے دھوکے کا ہم شکار ہو گئے ہماری نظر میں۔ ہماری مرد یہ 4 جو میں نے نام لیے، یا ایک ریڑے پر بیٹھا کھڑا ہوا مزدور جو آم بیچ رہا ہے یا مالٹا بیچ رہا ہے، جو بھی بیچ رہا ہے،
یہ سب دنیا کے دھوکے میں ہے۔ آپ دیکھیں ریڈی والے کے نظر میں بس صرف دنیا ہی ہوگی، وزیر اعظم جو ہے بس وہی، آپ دیکھ لیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں، چھوڑ دیں سب کو۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ کے ذہن میں کیا کھچڑی پک رہی ہے دنیا کی؟ آپ کی نظر میں خوشیاں، آپ کیوں پریشان ہیں؟ دنیا، مسائل کیا ہیں دنیا کے؟ خوشیاں دنیا سے تعلق رکھتی ہیں۔ شوہر کبھی خوش ہوتا ہے، کبھی ناراض ہوتا ہے بیگم صاحبہ سے، وجہ دنیا۔ بیگم کبھی خوش ہوتی ہے، کبھی خفا ہوتی ہے، وجہ دنیا۔ اولاد کبھی اچھا بولتی ہے والدین سے، کبھی نہیں بولتی، وجہ دنیا۔ ایک بہت بری صورتحال ہے، یعنی اگر میں حقیقت دیکھیں، یہ قرآن تو اگر اس سے ہم نصیحت نہ لیں اور اس کو ہم اپنے لیے نہ سمجھیں تو پھر یہ ساری پریکٹسز جو ہم کر رہے ہیں فضول ہیں۔ جیسا کہ دیکھیں ہماری ہر عبادت جو ظاہری عبادات ہیں جس کا ہم شکار ہیں وہ فضول جا رہی ہیں۔ ایمان ہے نہیں، نمازیں پڑھے جا رہے ہیں۔ ایمان ہے نہیں اللہ پہ، نہ یوم آخرت پہ، نہ رسول پہ، روزے رکھے جا رہے ہیں۔ ایمان ہے نہیں، حج کو چل دیتے ہیں اور پھر احسان جتاتے ہیں میں نے تو اتنے لاکھ خرچ کر دیے، یہ ہوا وہ ہوا۔ حاجیوں کے عام طور پہ رویے کو دیکھیں، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے مہمان ہیں، ہمیں بس سہولتیں دیتے جاؤ، توقع رکھتے ہیں کہ خدمت ہماری کی جائے گی، ہم مہمان ہیں۔ کوئی عجیب سی ذہنیت ہے۔ حالانکہ دیکھیں حج میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ خدمت کا ذہن لے کے جائیں۔ اللہ کے حاجی اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ضیوف الرحمن ہوتے ہیں، مالک کا بھی ہوتا ہے، تو آپ ان کی خدمت کا بیڑا اٹھائیں، پیاسے کو پانی پلا دیں، کسی کا راستہ گم ہے اس کی مدد کر دیں، اور ان کو اپنے اوپر ترجیح دیں۔ لفٹ میں اگر آپ کا یعنی رش ہے تو آپ اوروں کو ترجیح دیں، تھوڑا سا آپ انتظار مزید کر لیں، خدمت کا ذہن بنا کے جائیں، اللہ کے مہمانوں کی خدمت کریں۔ یہ ویسے ضمنی طور پہ میں لیکن ہر معاملے میں ہمارا مسئلہ جو ہے، دیکھیں عام طور پہ معلموں سے میں نے دیکھا ہے کہ وہاں جھگڑے ہوتے ہیں، لوگ شکایت کرتے ہیں یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ تم نے کہا تھا، یہ نہیں ہوا، وہ ایک عجیب حال ہوتا ہے۔ لیکن حج کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا جدال ولا فسوق فی الحج۔ حج کے مہینے مقرر ہیں اور جس نے حج کا ارادہ کر لیا تو یہ فضول بات نہیں کرے گا اور جھگڑا نہیں کرے گا اور نافرمانی نہیں کرے گا۔ لیکن ہم تو یہ ساری باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ بہرحال میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، ایک ضمنی بات تھی میں نے آپ کو کہہ دی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہمارا تو ایمان باللہ ہے نہیں۔ مومن کا کام یہ ہے دعوت دینا۔ یہاں فرعون کے دربار میں ایک درباری امرات، ظاہر ہے کہ درباری امیر امرا طبقہ ہوتا ہے نا، کوئی ایرے غیرے کو تو فرعون نے نہیں رکھا ہوتا، نہ رکھتے تھے۔ وزیر وزراء اور درباری اچھے کھاتے پیتے لوگ ہوتے تھے، تو ایک شخص ایمان لے آیا۔ اب ہدایت اور لوگوں کو ہدایت دینا اس کا ذمہ بن گیا، تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اب یہاں اگر آپ دیکھیں تو مقابلے میں فرعون ہے، حامان ہے، قارون اللہ تعالیٰ نے جس کے نام لیے ہیں، یعنی مقتدر لوگ ہیں، یہ ایک درباری ہے اور یہ کہتا ہے میری پیروی کرو، اہدکم سبیل الرشاد۔ یہاں پر ایک نقطہ میں اکثر آپ کو بتاتا رہتا ہوں، میری گفتگو میں بعض اوقات آتا ہے کہ آج کیا ہمارے لیے مرشد کا ہونا ضروری نہیں ہے؟ ضروری ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ دیکھیں پیغمبر موجود ہے، یعنی یہ جس وقت بات ہو رہی ہے فرعون کے دربار میں، فرعون ابھی غرق نہیں ہوا ہے، اس نے فیصلہ کیا ہے،
پیغمبر کے خلاف تکلیف پہنچانے کا فیصلہ کر لیا انہوں نے. اب یہ اٹھ کھڑا ہوا، کہتا ہے میری پیروی کرو، میرے راستے پر چلو، اتبعونی. میں اکثر آپ کو کہتا رہتا ہوں، یہاں میں تھوڑی سی وضاحت آپ کو کر رہا ہوں کہ دیکھیں آج ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت کی تیاری کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے. آج ہمیں کتاب اور سنت کی جہاں ضرورت ہے اور وہی بنیاد ہے ہماری ہدایت کی، یہ بات نوٹ کر لیں. لیکن کتاب و سنت کے آگاہی کے سلسلے میں آپ کو ایک رہنما چاہیے. بہرحال آپ نے خود اخذ نہیں کرنا، آپ نے رابطہ بنانا ہے، کسی سچے شخص کو ڈھونڈنا ہے اور اس کی پیروی کرنی ہے، اس کے راستے پر چلنا ہے. دیکھیں آج جو بھی شیخ ہے اور ضرورت ہے، ضرور ہے، یعنی دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کو سناؤں کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ فکأنہ مات میتۃ الجاہلیہ. ہو سکتا ہے بہت سے لوگ میری بات سے اختلاف کریں، لیکن میری جو سمجھ میں آتا ہے وہ تو میں آپ کو کہوں گا، پھر آپ کی اپنی مرضی ہے. حضور فرماتے ہیں جو مرا اس حالت میں کہ اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا، گویا کہ وہ جاہلیت کی موت مرا. اور دیکھیں صرف کتابیں جو ہیں وہ اس میں اس سے رہنمائی نہیں ملتی. اگر صرف کتاب کافی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کتابوں کا انتظام کر دیتا، رہنما نہ آتا، عملی نمونہ بن کے کوئی نہ آتا. پہلے صاحب کتاب آیا ہے، کتاب بعد میں آئی ہے. موسیٰ علیہ السلام دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام آئے 20 سال یا 30 سال تقریباً 30 سال تقریباً انہوں نے گزار دیے مصر میں، فرعون، اور یہ مختلف حالات و واقعات آتے رہے. کتاب تو نہیں تھی. تورات تو جب یہ لوگ گئے ہیں جزیرے نما سینا، وہاں پر ان کو کتاب دی گئی ہے. تو 30 سال یہ کیا کرتے رہے؟ پیغمبر تھا نا، مجسم کتاب. حضرت علی فرماتے ہیں القرآن کتاب صامت وانا کتاب ناطق. قرآن ایک خاموش کتاب ہے، میں بولتی ہوئی کتاب ہوں. تو یہ بات ذرا تھوڑا سا آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں. آج دیکھیں انسان کو نقل کرنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اطاعت کرنی ہے اللہ کی. یہ بڑی دلچسپ بات ہے، تھوڑا سا غور سے. اطاعت کرنی ہے اللہ کی، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا ہے، اور اطاعت کرنی ہے اللہ کی، لیکن اس کے لیے نقل فرض کر دی گئی ہے رسول کی. وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. تمہارے لیے رسول کی ذات میں ایک بہت اچھا نمونہ ہے نقل کا، اتباع کا، اطاعت کا. کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم، جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہو اور یوم آخرت کا. پھر دوسری آیت اس سے بھی زیادہ وضاحت کے ساتھ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، میرا اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. انسان کی فطرت میں نقل کا مادہ ہے. آپ دیکھیں چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ہمارے 2 سال کے 3 سال کے، یہ اپنے والدین کی نقل اتارنے لگتے ہیں. بچی جو ہے وہ اپنی والدہ کی طرح حجاب لینے لگتی ہے، 2 سال کا، ماں کا چپل پہن کے گھومنے میں اسے مزہ آتا ہے. یہ نقل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں رکھ دی ہے، اور نقل میں کمال ہے. یہ بات نوٹ کر لیں، نقل میں انسان کی نقل کریں گے تو آپ اپنے کمال تک پہنچ جائیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں زیادہ دیکھیں، میں جو وضاحت کر رہا ہوں قرآن سے کر رہا ہوں. نقل تو نقل
کے لیے پھر ایک نمونے کی ضرورت ہے، اور وہ رسول کی ذات ہے۔ آج رسول کی ذات ہمارے سامنے نہیں ہے، تو ان کا ایک نمونہ ہمیں اس وقت درکار ہے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ بھئی کوئی ایسا انسان مل جائے جس کا عمل رسول کے عمل کے مطابق ہو، جس کے اخلاق، وہ اخلاق میں بھی حضور کی نقل کر رہا ہو، جو حضور کے راستے پر ہو۔ کاش ایسا راستہ مل جائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، سچے شخص کو ڈھونڈو۔ جمع کا صیغہ ہے کونوا مع الصادقین، جمع کا صیغہ لیا۔ اب ظاہر ہے جو فرد ہوگا اس کے ساتھ تو ایک جماعت تو ہوگی نا، 2 فرد ہوں گے، 3 ہوں گے، 100 ہوں گے، جو بھی ہے وہ فرد تو یعنی ایک شہداء علی الناس ہوگا نا، لوگوں پہ ایک نمونہ ہوگا، تو وہ ایک جماعت، یعنی جماعت سے مل کر رہو۔ حضور نے حکم دیا ہے کہ تمہیں لازم ہے کہ تم جماعت کو لازم پکڑو، اور جو جماعت سے بالش پر علیحدہ ہوا، من شذ فی النار، وہ آگ میں چلا گیا۔ تو اچھا، پھر اس میں ایک اور بات ہے، ہر مومن اپنی ذات میں ایک نمونہ ہوتا ہے اور لوگوں کے لیے، اور یہ بات تو قرآن میں ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، میں نے تمہیں ایک درمیانی امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں کے لیے ایک نمونہ پیش کرو، نقل کے لیے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ دیکھیں بالکل کوئی متضاد چیز نہیں آ رہی۔ اگر قرآن کے حساب سے آپ دیکھیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین، تم پہ میرا طریقہ لازم ہے، تم پہ میرا طریقہ، اور میرے بعد جو خلفاء ہیں، ہدایت یافتہ جو خلفاء ہیں۔ اب خلفاء یہ جو ہمارا سلسلہ ہوتا ہے شیخ شیوخ کا، یہ خلیفہ ہیں، یہ خلیفۃ الرسول ہیں۔ دراصل علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، العلماء ورثۃ الانبیاء، وارث نبی ہوتے ہیں، یہ خلیفہ ہوتے ہیں، خلیفہ راشد ہوتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں تو خلیفہ راشد کا ایک محدود تصور ہے، نو، ہر امتی عالم بعمل، یہ خلیفہ راشد ہے۔ تو علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین۔ اب ظاہر ہے کہ آج ایک مرد مومن جو ہے وہ خلیفہ ہے اللہ کا، وہ خلیفہ ہے رسول کا، وہ ہدایت یافتہ ہے، اس کو آپ ڈھونڈیں اور اس کے صحبت میں بیٹھیں، اس سے اللہ کی جو بیعت ہے اس کے ہاتھ پر کریں، اپنے آپ کو بیچیں اس کے ذریعے۔ وہ بیعت اس کے ہاتھ پہ آپ نہیں کریں گے، بیعت آپ نے کرنی ہے اللہ سے، اللہ کے حوالے کرنا ہے۔ تو اب ایک انسان ایسا چاہیے کہ آپ اس کے راستے پر چلیں اور اپنے اس کی نقل کریں۔ یہ میں یعنی جو الفاظ ہیں قرآن میں اس کی نقل کریں، آپ اس کا اتباع کریں۔ یہاں جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں، یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد۔ اچھا، ایک اور آیت، یعنی آیات تو بہت سی ہیں ریفرنس جو اس میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ واتبع سبیل من اناب الیہ، اے انسان 2022 کے ایک شخص کو ڈھونڈو جو میری طرف رجوع کر چکا ہو، تم اس کے راستے پر چلو۔ واتبع سبیل من اناب الیہ، جو رسول کا نام نہیں لیا، واتبع سبیل من اناب الیہ۔ تمہیں اگر ضرورت ہو تو اہل ذکر کو تلاش کرو، ان سے رہنمائی حاصل کرو۔ اگر تم نہیں جانتے، ہم تو نہیں جانتے اللہ کا راستہ، تو اہل ذکر کون ہے؟ اہل اللہ ہے، صاحب قرآن ہے۔ آج اہل ذکر جو ہے وہ صاحب قرآن ہے،
ان سے پوچھنا چاہیے، ان کی رہنمائی میں اللہ کے راستے پر، اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ ہاں ایک بات نوٹ کر لیں، آج جس کو بھی آپ اپنا مرشد بناتے ہیں ٹھوک بجا لیں کہ اس نے کوئی پیری مرادی کی دکان تو نہیں کھولی ہوئی، اپنی جیبیں بھرنے کا انتظام تو نہیں کیا، کسی قبر کو تو اس نے ذریعہ آمدنی نہیں بنایا، کوئی خاندانی وراثت میں تو اس کو نہیں ملی، ہوتا ہے نا گدی نشین، اہل ہو یا نااہل ہو بس اولاد ہوگی، پیر کی اولاد ہوگی وہ پیر ہوگی، یہ ایک رواج چلا آ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ ایک بات اور نوٹ کر لیں کہ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، بندگی اللہ کی ہے، طریقہ رسول اللہ کا ہے، اس کے خلاف اگر کوئی آپ کو حکم دے، کوئی طریقہ بتائے، مردود ہے، وہ شخص لعنتی ہے۔ جو اپنے آپ کو ایک پیر کے طور پہ پیش کر رہے اور آپ کو اللہ کے حکم اور رسول کی سنت کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے خود، یا کوئی حکم آپ کو دے رہا ہے، آپ نے اس کی اطاعت نہیں کرنی۔ اطاعت صرف اللہ کی ہے۔ ایک اصولی بات ہے، ایک طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، اللہ کے رسول نے، کہ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق خالق کی نافرمانی کی صورت میں مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی۔ یہاں تو ڈبہ پیر ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں پیر صاحب کا حکم ہے، پیر صاحب کا حکم ہے، پیر صاحب کا حکم ہے۔ بھئی اس کی ہر بات کو آپ قرآن و حدیث کے آپ پہلے تسلی کریں، بیعت سے پہلے تسلی کریں کہ یہ اللہ کا بندہ ہے کہ نفس و شیطان کا بندہ ہے۔ اس روپ میں جو ہے بہت سے غلط لوگ موجود ہیں، ڈبہ پیر جسے کہتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا، اشارہ کر دیا، خاندانی وراثت کی یہ چیز نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا۔ یہ کوئی کاروبار نہیں ہے، یہ کوئی کمرشل چیز نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف ہدایت ہے مخلص۔ یہاں جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں، یہ پہلی جو آیت ہے، وقال الذی آمن یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، عام شخص ہے، فرعون کا درباری تھا، مسلمان ہو گیا، پیغمبر موجود ہیں، وہ کہہ رہے میری اطاعت کرو، یہ نہیں کہہ رہا موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کرو۔ ٹھیک ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کا مرید ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کے راستے پر چل رہا ہے، اور لوگ اگر اس کے راستے پر چلیں تو کوئی اس میں فرق نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یہاں میں بعض اوقات آپ کو یعنی یہ بتاتا ہوں یہ آیت کہ آج ہمیں رہنما کی ضرورت لازمی ہے، جو با کردار ہو، عالم ہو، بعمل ہو اور اللہ کے راستے پر ہو، اس سے آپ رہنمائی لیں اور ایک تعلق قائم کریں، اس کی صحبت میں بیٹھیں، کوشش کریں، اس کی صحبت کی کوشش کریں، اس سے فیض حاصل کرنے کا طریقہ صحبت ہے، صحبت کو لازمی سمجھیں، اس سے رابطے میں رہیں، تو آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اگر آپ طالب مولا ہیں تو اللہ کی طرف یہ ہوتا، دیکھیں یہ فیض اللہ کا کرم اور فیض ہے اور اللہ کی رحمت ہے جو رسول کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے۔ در فیض محمد واہ ہے، بس جس کا جی چاہے مقدر اپنا اپنا آزما لے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے وہ آج بھی جاری ہے، تو آپ یعنی کسی انسان کو ڈھونڈے جو مقبول خدا ہو، جو اللہ کا خلیفہ ہو، جو رسول کا نائب ہو، رسول کا امتی، رسول کا نائب ہے۔ ہم کہتے ہیں نا ممبر رسول کو، یعنی مسجد کا جو ممبر ہوتا ہے اس کو ممبر رسول کہتے ہیں، ٹھیک بات ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رابطہ بہت زیادہ ضروری ہے، ورابطو کے بھی الفاظ ہیں، اسبرو صابرو ورابطو،
لعلکم تفلحون۔ تو بہرحال اس میں کوئی ایسی خلاف شریعت بات نہیں ہے، مروجہ جو طریقے ہیں میں اس پہ بحث نہیں کرتا اور نہ کسی پر انگلی اٹھاتا ہوں۔ حکم اللہ کا، منزل اللہ، حکم اللہ کا، طریقہ رسول کا۔ مقامی طور پہ ایک شخص آپ دیکھیں جو صاحب قرآن ہو، جس کا دل عرش الہی ہو، وہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو آپ اس کے ظاہر کو دیکھیں گے، کوئی گناہ میں مبتلا نہ ہو، اعلانیہ کوئی گناہ نہ کرتا ہو اور بیعت لیتا ہو، صاحب سلسلہ ہو، اس کو اجازت ہو، یہ سب کچھ آپ کو پھر پتہ چل جائے گا۔ تھوڑی سی تلاش، تھوڑی سی کوشش، اللہ تعالیٰ پھر آپ کے لیے راستے کھول دے گا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذی آمن یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وقال الذی آمن یا قوم اتبعون اہدکم سبیل الرشاد۔ اور وہ شخص جو مومن تھا اس نے کہا کہ بھائیوں میرے پیچھے چلو، میں تمہیں بھلائی کا رستہ دکھاؤں گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔